اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان بحیثیت مسلمان جس معاشرے میں رہتا ہے تو اس پر مسلمان ہونے کے ناطے کچھ حقوق اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کچھ حقوق رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بندہ مومن کے مسلمان کے ذمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بعد انسانوں کے اندر اس کے والدین کے اس پر حقوق ہیں، اس کے بہن بھائیوں کے اس کے اوپر حقوق ہیں، اس کی اولاد کے اس کے اوپر حقوق ہیں، اس کے رشتہ داروں کے اس کے اوپر حقوق ہیں، اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کے بھی حقوق ایک مسلمان کے ذمے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا حق سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے اول ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق اس لیے کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے صدقے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بعد بندے کے والدین ہیں جو اس کی پرورش کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، ان کے حقوق ہیں، اس کے گھر والوں کے، اس کی اولاد کے، رشتہ داروں کے، تمام کے حقوق اسلام میں متعین فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول، والدین، اولاد، رشتہ داروں کے بعد مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی حقوق ہے، جن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایمان والا تعلق ہوتا ہے، کلمے والا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ حقوق جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے نبی و رسول ہیں، ہمارے لیے بروز قیامت شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن کچھ جو مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں جن کے ساتھ نہ کوئی نسبی تعلق ہوتا ہے، یعنی خاندانی تعلق بھی نہیں ہوتا، نہ علاقائی تعلق ہوتا ہے، نہ لسانی تعلق، بلکہ صرف ایمانی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ انسان دنیا کے ساتھ جب تعلقات بناتا ہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو وجوہات ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے پہلے رشتہ داری، نسب، رشتہ داری، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تعلق کی بنیاد جو ہے وہ ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پھر لسانی حقوق ہوتے ہیں، لسانی تعلق ہوتا ہے، ایک زبان بولنے والے جو ہیں وہ ان کا آپس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن جو ایمان والا تعلق ہے وہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے، کیونکہ وہ اس تعلق کی بنیاد جو ہے وہ نہ زبان ہے،
نہ علاقہ ہے، نہ رشتہ داری ہے، بلکہ اس تعلق کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے، اسلام ہے اور کلمہ ہے۔ اور وہ تعلق دنیا کے تعلق ہوتے ہیں، وہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہم کچھ اللہ نے رشتوں کی صورت میں بنائے ہیں، کچھ تعلقات ہم خود بناتے ہیں، لیکن یہ جو ایمانی تعلق ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و احادیث میں اس کو واضح کیا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا جو مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی خدا، رسول خدا، محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ جو کلمے کا تعلق ہے ان کے ساتھ، فرمایا وہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آگے وہ ساری جو قیدیں تھیں، جو تعلقات کی بنیاد چیزیں تھیں، وہ ساری محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے فرما دیا کہ مہما اختلف الجنس واللون واللغت، جنس کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے، مہما اختلف الجنس واللون، ایک رنگت والے کالے کالوں سے پیار کرتے ہیں، سفید رنگ والے سفید رنگ سے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح یہ امریکہ کے اندر دیکھیں، کچھ سفید رنگ والے ہیں، کچھ کالے ہیں، وہ کالے سفید کو پسند نہیں کرتے، سفید کالوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگرچہ مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، مختلف جنس ہو ان کی، مختلف ان کے رنگ ہو، مختلف ان کی زبان ہو، مہما اختلف الجنس واللون واللغت ومہما تباعدت الدیار، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، یہ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں تعلق کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا جو مسلمان کے ساتھ تعلق ہے وہ ان قیود سے ہٹ کر ہے، وہاں پر نہ جنس کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ ایک ملک اور علاقہ ہونے کی قید ہے۔ وہ کس لیے؟ بحکم قول اللہ تعالی عز وجل انما المؤمنون اخوہ، فرمایا ان کا تعلق اللہ کے حکم کے وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن چاہے کسی ملک کے اندر رہنے والے ہوں، کسی شہر کے اندر بسنے والے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہوں، کسی رنگت والے ہوں، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، فرمایا یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کلمہ اسلام دین جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کے درمیان ایک تعلق قائم کرتا ہے، اور وہ تعلق سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا، حضرت عمر بن عاص اس کو بیان کرنے والے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا جو کافر تھے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں تھا کیا لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری تھی، تعلق تھا، خاندانی تعلق تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور مومنوں کے ساتھ ہے، میرا اللہ ولی ہے اور مومن جو ہے وہ میرے پیارے اور میرے محبوب ہے۔ یعنی وہ رشتہ داری بعد میں ہو جاتی ہے، پہلے جو ہے وہ ایمان جو ہے اس بنیاد بنتا ہے رشتے کی، تعلق کی، اور یہ ایمانی رشتہ، ایمانی تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع انصاری، ان کے درمیان جب اخوت قائم کی، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ گئے تو صحابہ کے درمیان، مہاجرین و انصار کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعلق اور ایک بھائی چارہ قائم کیا، تو اس تعلق اور بھائی چارے کے درمیان جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع انصاری، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی تھے اور حضرت سعد بن ربیع انصاری یہ انصاری صحابی تھے،
ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق قائم کیا، اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ تو اب انصار مدینہ کا ایثار دیکھیں، ان کی قربانی دیکھیں، اور اس رشتے کی جو ہے وہ لاج انہوں نے کس طرح رکھی۔ حضرت سعد بن ربیع کے پاس مال بھی بڑا تھا، مکانات بھی تھے، اور ان کی بیویاں بھی ایک سے زیادہ تھی، 2 بیویاں تھیں۔ تو حضرت سعد بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میرا دینی بھائی بنایا ہے، اور یہ دینی بھائی، یہ تعلق جو ہے، یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بنایا ہے، تو ایمانی تعلق کی وجہ سے جو تعلق بنتا ہے، جو رشتہ بنتا ہے، وہ تعلق سگے بھائیوں سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے، جو ایمان کی وجہ سے تعلق ہے، جو ایمان کی وجہ سے رشتہ ہے، جو ایمان کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بنتے ہیں، وہ سگے بھائیوں سے زیادہ۔ کیونکہ اگر تاریخ اسلام پڑھے تو جنگوں کے درمیان بدر و احد اور دیگر جو اسلامی جنگیں ہوئیں، ادھر بھائی ہے ادھر بھی بھائی ہے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی ہے، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر تلواریں اٹھائے کھڑے ہیں کہ جس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، وہ ہمارا کتنا بھی بڑا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، ایمان جو ہے وہ تعلق مضبوط ہے، جو ایمانی تعلق ہے۔ تو حضرت سعد بن ربیع انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، تو لہٰذا آج کے بعد جتنا میرا مال ہے اس مال کو آدھا تقسیم کرتے ہیں، آدھا مال تمہارا ہے، آدھا مال میرا ہے۔ 2 مکان ہیں، ایک مکان میرا، ایک مکان آپ کا۔ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنا جو ہے اس تعلق کو مضبوط کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی چیز کو قبول نہ کیا، وہ فرمانے لگے کہ بس یہ آپ کا ہے، آپ کو مبارک ہو، مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، میں تجارت کروں گا، میں سب کچھ اپنا بنا لوں گا۔ لیکن ان کا ایثار، ان کی قربانی اور اس رشتے کو جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، انہوں نے اس کو کتنا مضبوط بنایا کہ اپنا جو کچھ تھا وہ آدھا آدھا اپنے بھائی کو، دینی بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ اتنا گہرا اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن آج دین سے دوری، دنیا داری اور مادہ پرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق سے بے خبر ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق سے بے خبر ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے جو میرے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کے کتنے حقوق ہیں۔ آج حالات حاضرہ کو اگر دیکھا جائے تو غزہ کے اندر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اسرائیلی فوج جو ہے وہ یہودی ظالم ظلم و بربریت کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے فلسطینیوں کا، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو، مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق ہے، لیکن فلسطینیوں کے اگر دیکھا جائے تو ان کے حقوق ہمارے اوپر زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے مقصد کو دیکھیں، وہ کس مقصد کے تحت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اپنا گھر بار قربان کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی اور اس سرزمین مقدس کے تحفظ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان ممالک اپنی موج اور اپنی مستی کے اندر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جہاں مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کس طرح بیان کیا ہے
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلمون کرجل واحد، فرمایا پوری ملت اسلامیہ، پوری دنیا کے مسلمان کرجل واحد، ایک بندے کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان، ان کا آپس کے اندر تعلق ایسے ہے جیسے ایک بندے کا جسم ہوتا ہے، کرجل واحد، ایک بندہ۔ اور ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اس جسم کی، ایک بندے کی آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَقَا رَأْسُهُ اشْتَقَا كُلُّهُ، سر میں درد ہو، سر میں تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک مسلم امہ کی ایسی مثال ہونی چاہیے، مسلم امہ کے اندر ایسا احساس ہونا چاہیے کہ ایک کی تکلیف کو تمام مسلمان جو ہے وہ سارے اپنی تکلیف سمجھیں۔ ایک تکلیف، ایک مسلمان کو تکلیف ہو، ایک مسلمان کو تنگی ہو تو تمام مسلمان مل کر اس تکلیف کو محسوس کریں، ان کے درد کو محسوس کریں، ان کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ اہمیت دیں اور اس کو محسوس کریں۔ تو ایمانی تعلق کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم دیگر تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، دیگر رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں، خونی رشتہ ہے، بہن بھائی ہیں، اس کی ہمارے لحاظ سے اہمیت ہے۔ سسرالی رشتہ ہے، سسرال کے ساتھ ہمیں محبت پیار ہوتی ہے، اس رشتے کی ہمیں اہمیت ہوتی ہے۔ اپنے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، ان کی رشتے کی اہمیت ہے۔ کلاس فیلو کوئی ہے، اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کی بھی ہماری نظر میں اہمیت ہے۔ کسی کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس کی بھی ہماری نظر میں اہمیت اور وقت ہوتی ہے اس رشتے کی۔ ایک زبان بولنے والے جو ہیں، ان کی بھی آپس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی بنیاد مضبوط ایمان والی ہے، جو ایمانی تعلق کی ہے۔ ایمانی تعلق کی بنیاد ان سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے نفع کو اپنا نفع سمجھے، دوسرے مسلمان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، دوسرے کے غم کو، دکھ کو اپنا غم اور دکھ سمجھے، دوسرے کی فتح کو، دوسرے مسلمان کی فتح کو اپنی فتح، دوسرے مسلمان کی شکست کو اپنی شکست سمجھے۔ یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرے، ایک دوسرے کا احساس جو ہے وہ مسلمان کا احساس کرے بحیثیت قوم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا نہ تو مسلمان خود دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، مسلمان جو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ، فرمایا وہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر خود بھی ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور نہ ہی مسلمان دوسرے پر کوئی ظلم و ستم ہو رہا تو اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے، یہ مسلمان کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، فرمایا اگر کوئی مسلمان دنیا کے اندر کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، قیامت والے دن بھی اس کی ضروریات کو اللہ پورا کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فرمایا جس نے کسی دوسرے مسلمان سے کسی پریشانی اور مصیبت کو دور کیا، تو مسلمان پریشان ہے، کسی مشکل کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، کسی تکلیف کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، اس تکلیف کو مسلمان نے دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کیا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا وہ مسلمان جب قیامت والے دن
بڑی آزمائشوں کے اندر ہوگا، بڑی پریشانیوں کے اندر ہوگا، فرمایا اللہ اس کی پریشانیوں میں سے پریشانی دور کر دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو مسلمان وہ مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا نا کہ مسلمان کی تکلیف کو دور کریں گے یہ اجر ملے گا، اس کی پریشانی کے اندر اس کی مدد کریں گے یہ اجر ملے گا، اور جہاں مسلمان تکلیف کے اندر ہو اور دوسرے مسلمان اس کا احساس نہ کرے، دوسرے مسلمان اس کی مدد نہ کریں، دوسرے مسلمان اس کی نصرت نہ کریں، دوسرے مسلمان اس تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیں، اس کی ضرورت کو پورا نہ کریں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت ابو طلحہ زید انصاری، یہ دو صحابہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جو شخص طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، اس کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہو، تو فرمایا اور اس کو اس ظالم سے نہ بچائے جو اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کی آبرو کو پامال کر رہا ہے، اس کے نقصان کو جو اس کے نقصان کر رہا ہے، جانی مالی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے، دوسرے مسلمان قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اس کی اگر مدد نہیں کرتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اس مسلمان کو، اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کرے گا، اور ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ چاہتا ہوگا کہ میری کوئی مدد کرے اب، لیکن جب خود کسی کی مدد نہیں کی ہوگی تو جب اپنے اوپر وقت آئے گا پھر کوئی بھی اس کو مدد کرنے کی تیار نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو وہاں پر ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو آج اگر ان حالات کو دیکھیں، فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کس تکلیف کے اندر ہیں، کس کرب کے اندر ہیں، کس دکھ کے اندر ہیں، کس پریشانی کے اندر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے گھروں عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن مسلم دنیا جو ہے وہ ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، حالانکہ اگر مسلمان ممالک آپس کے اندر اتحاد کر کے اکٹھے ہو کر ایک للکار دے دیں، ایک آواز دے دیں، تو یہودی ہوتا ہی ڈرپوک ہے، اس نے تو اپنے بل میں گھس جانا ہے فوراً، لیکن وہ شیر کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کے سامنے صرف وہ چند فلسطینی اس کو نظر آ رہے ہیں، جب اس کو نظر آئے گا کہ ان چند فلسطینیوں کے پیچھے دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے مسلمان اور حکمران حکومتیں کھڑی ہیں، تو پھر اس کی جرت نہیں ہوگی کہ ان پر حملہ کرے، ان پر ظلم کرے۔ تو یہ احساس جو ہے بحیثیت قوم ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، یہ احساس ہمارے اندر سے بحیثیت قوم، ہاں ہمارا ملک پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے، عرب ممالک جن کو زیادہ آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ خود جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاہدے کر کے بیٹھے ہیں۔ مسلمان پاکستان کے جو ہے وہ پچھلے جمعے بھی مذہبی تنظیمات نے احتجاج کیا کہ حکومت آواز اٹھائے، آج بھی کچھ تنظیمات کر رہی ہیں، لیکن ہم تو عوامی لحاظ سے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، جو ہمارا حق ہے، جو ہمارے اختیار میں، ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ آگے جو اجتماعی طور پر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے عالمی جو ہے وہ تنظیم کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، وہ تمام اسلامی ممالک ملیں، پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہو، آواز اٹھائیں، تاکہ جو ہے وہ یہودی، وہ کافر جو ہے وہ اس کو پتہ چلے کہ ان فلسطینیوں یہ چاند نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے پوری امت مسلمہ کھڑی ہے، اور یہ بحیثیت مسلمان اس امت پر فرض ہے۔ اس وقت جو حالات ہے کہ وہ مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ قبلہ اول، وہ مقدس سرزمین جہاں جو اس جگہ کو جو ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے،
ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس جگہ کو، اس مقام کو نسبت حاصل ہے، اس کے تحفظ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کا اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے، اور اس رشتے اور تعلق کو جو ہے وہ ہمارے احساس کرنا چاہیے۔ اور یہ رشتہ اور تعلق کب تک قائم رہے گا؟ جب تک قرآن کے اندر یہ آیت رہے گی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ جب تک قرآن ہے، قرآن کے اندر یہ آیت ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کر رہی ہے۔ یا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین لگائے، جہاں نبیوں کی امامت کروائی، وہ سرزمین ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے، وہ قبلہ اول رہا ہے مسلمانوں کا۔ تو بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمیں بھی اپنے اپنے فورم پر، جہاں جہاں تک اختیار ہے، ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں، تاکہ جو ہے وہ امت مسلمہ اور خاص کر ہمارے کے ملک پاکستان کے جو حکمران ہیں، کچھ اگر حمیت کا مظاہرہ کر کے اپنی آواز اٹھائیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون، مدد کی یقین دہانی کرائیں، تاکہ ہم اپنے اس فرض سے عہدہ برا ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے۔